مانے یہ لوگ بچے سچی دس دیں جنہیں مارے مارے دس دیں، یعنی پیغام پورا دیتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان، آج کا انسان 3 چیزوں سے خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہے پلیجر، یعنی خواہش، اپنی جو خواہشات ہوتی ہے اس سے سکون حاصل کرنا. دوسرا پوزیشن، یعنی بہت کچھ حاصل کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ پاور. اب یہ تینوں باتیں جو ہے ہم نے پچھلے 3 اتواروں میں سیکھی ہیں، یا 2 اتواروں میں سے. جیسے کہ ہم نے بات کی تھی 27ویں اتوار میں، میں اس دن نہیں آیا تھا، تو اس وقت ہم نے کی تھی کرسچن میرج کے طرف. تو کرسچن میرج جو ہے اٹس بیسک واٹ از دس، یہ نہیں کہ انسان اپنی خواہشوں کی تکمیل کرے، نہیں، یا جسمانی تسکین کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت خدا کی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے؟ وفادار ہے. کیا رہے؟ وفادار ہے. تو یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے اتوار ہم نے سنا پوزیشن کے متعلق. تو کون مجھے بتائے گا کہ پوزیشن کے متعلق ہم نے کیا سنا؟ کیا سنا؟ کیا پچھلے اتوار سنا؟ کیوں بات نہیں؟ یہ تو جڑ اتوار میں نہیں آیا، وہ اتوار سے پچھلے اتوار آتا ہے بیویاں اپنے شوہروں کے تابع دار ہیں. تو شوہر اشوہر بھی آپ کی مسز آئی، چلو اسے بھانے حاضری بھی ڈال دیا جائے. ان کی آپ کی مسز کو کہنا کہ حاجی کریں آنے. ٹھیک ہے. پچھلے اتوار ہم نے کیا سنا؟ پوزیشن کے متعلق کیا سنا کہ ایک امیر آدمی آتا ہے اور کہتا ہے خدا میں کیا کروں، میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں. یسوع کہتا ہے اپنا سب کچھ بیچ میرے پیچھے ہو، اور وہ اداس ہو کر چلا گیا. یعنی پوزیشن، دولت. عام طور پر دولت سے انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، حالانکہ وہ غمگین ہو کر چلا گیا. اور آج کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کی بات کی ہے، یعنی یسوع کے رسول یوحنا اور یعقوب یسوع سے آپ پوچھتے ہیں کہ جب تو اپنے جلال میں جائے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ ایک تیرے دائیں اور دوسرا تیرے کیا بیٹھے؟ بائیں. اب یسوع انہیں سمجھاتا ہے. میں نے کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم چیز کریں جو کرو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں. اچھا. تو یسوع حقیقت چلا ہوتا ہے. چلو پیپر میں لے لیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھا. اب میں نے کہا کہ ہم نے یہ چھٹا اتوار ہے، ایک ہی موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور موضوع کیا ہے کہ شاگرد کون ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں بٹھا، مطلب وہ کیا چاہتے ہیں؟ اختیار، رتبہ، کرسی. حالانکہ یسوع کا شاگرد کون ہے؟ آج کی کتاب میں بھی یسوع کہتا ہے کہ جو سب سے اول ہونا چاہے وہ سب سے چھوٹا بنے، سب کا غلام بنے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک شاگرد جو ہے، شاگرد ہونے کی جو بلاہٹ ہے یا اس کی شرائط ہے، ان کو سمجھ نہیں پاتے. دہرانا نہیں چاہتا سب کچھ، لیکن چند ایک باتیں کہ یسوع نے کہا کہ میرا شاگرد وہ ہے جو کیا کرے؟ خود انکاری کرے، اپنی سیٹ آئے، میرے پیچھے ہو. پھر یسوع نے کہا کہ میرا شاگرد کون ہے؟ جو کیا کرے؟ جو سب کا خادم بنے. پھر یسوع نے کیا کہا کہ میرا شاگرد کون ہے؟ وہ جو سب کو قبول کرے. اب پچھلی اتوار ہم نے سیکھا کہ یسوع کہتا ہے میرا شاگرد وہ ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑے، اور آج یسوع کہتا ہے کہ میرا شاگرد وہ ہے جو اختیار کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو کیا کرے؟ پیش کرے. تو بنیادی انتخاب ایک شاگرد کا ہے کیا؟ وزارت کی کرسی یا قربانی کا پیالہ. 2 چیزیں ہیں، اختیار اور دوسری طرف قربانی. اب ہم نے اگر یسوع کا شاگرد بننا ہے تو پھر کیا چننا پڑے گا؟ کرسی. کیا چننا پڑے گا؟ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو کیا چننا پڑے گا؟
قربانی کا پیالہ نہ کہ اختیار۔ تو بنیادی طور پر آج کے کلام میں ہم یہی بات جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ عزیزو، یسوع دو سوال کرتا ہے۔ پہلا کہ جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا تم پی سکتے ہو، اور جو بپتسمہ میں لیتا ہوں کیا تم لے سکتے ہو؟ تو یہاں اس تذکرے میں، اس تلاوت میں پیالہ اور بپتسمہ جو ہے یہ صلیب، دکھ اور قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پیالہ پینا، بپتسمہ لینا، مطلب یسوع کے دکھوں میں کیا ہونا؟ شریک ہونا۔ اور یسوع کہتا ہے کہ ہاں تم کیا یہ پیالہ پی سکتے ہو؟ اور شاگرد کہتے ہیں ہاں ہم یہ پی سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے یہ پیالہ پیا نہیں، بے شمار بلکہ سارے کے سارے شاگرد جو ہے وہ شہید کیے گئے، مار دیے گئے، اور یسوع کی خاطر انہوں نے اپنا خون جو ہے وہ کیا کیا؟ بہایا۔ انہوں نے پیالہ پیا۔ اب وہ ایک اور سوال پیش کرتے ہیں کہ ہم تیرے دائیں بائیں بیٹھے، اور یسوع کہتا ہے دائیں اور بائیں بٹھانا میرا کام نہیں بلکہ کس کا ہے؟ باپ کا، خدا کا، باپ کا۔ اب عزیزو، آج ہم سیکھتے ہیں کہ ایک شاگرد جو ہے اسے اختیار کے لیے کوشش نہیں کرنی، یا اختیار کی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ رتبہ ہو تو پھر ہی وہ شاگرد ہو سکتا ہے، یا بڑا ہو تو پھر ہی شاگرد ہو سکتا ہے، نہیں۔ یسوع کا شاگرد وہ ہے جو چھوٹے بچے کی مانند، ٹھیک ہے جی؟ آخری بات کے ساتھ سارا کلام نہیں پیش کر سکتے کیونکہ تو آٹے کو ٹائم کو دوں اور کو نہیں ٹائم تو آٹے کو لے لے کر کو دوں باقی جو I'm sorry، دل بڑا کرتا ہے پیغام دینے کو، تو لیکن ٹائم کو ہوتا مشکل ہوتا ہے کور کرنا۔ حالانکہ جب میں عام طور پر کبھی مجھے آن لائن سنا، کبھی سنا، میں ہر روز جاتا ہوں باہر سے، سنا ہی نہیں سنا، کم سے کم 50 منٹ 1 گھنٹہ گیا۔ کل بھی تقریباً میرا 50 منٹ کا پروگرام تھا۔ اینیوے، آخری بات ہے کہ یہ آج بچے ہمارے پاس، میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی دیکھیے خدا کی بادشاہی، کبھی دیکھیے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ خدا کی بادشاہی کبھی دیکھی ہے یا نہیں؟ ان آپ کو کس نے دیکھی ہے؟ آپ کا ایک بندے، ٹھیک۔ باقی جنہوں نے نہیں دیکھی، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کرو، جو خدا کی بادشاہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا کی بادشاہی دیکھنی ہے تو اس بچے کی صورت کی طرف دیکھیں، آپ کو خدا کی بادشاہی نظر آئے گی، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کن کی مانند ہے؟ بچوں کی مانند۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں، خدا کی بادشاہی ہمیں کیا آئے گی؟ نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تھوڑی کالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے خدا کی بادشاہی دیکھنی ہے تو کہاں دیکھنی ہے؟ بچوں کی طرف دیکھیں، آپ کو خدا کی بادشاہی نظر آئے گی۔ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے، آمین۔ ان بچوں کے لیے زوردار تالی دیں۔ تو پتا چلا کہ ان کو ذرا دینا ایکشن لگتا تھا کافی سے کرنا جنہیں لینا ہے، واپس لے کر جانا۔ ہاں لو جلدی ادھر پڑھو، ان کو دیکھے کیا لائن لائن۔ چلو جی، آپ چھوٹا سا گیت گائیں، ہم کو یہ چلو جی چھوٹا سا گیت، چلو جی۔ ہاں جی، آج بچہ تھوڑی تربیت میں چکر لگا مجھے، لو جی گیت گاؤ جی، لو جی، شاباش۔